اب یہ کشف و کرامات میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے ایک مداری کی شعبدہ بازی کے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ جو اولیاء کرام گزرے ہیں ان کے مریدین نے ان کے بارے میں جب کتابیں لکھی تو اس کے اندر اتنی مبالغہ آرائی کر دی ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ اگر آپ نے اپنے مرشد صاحب کے بارے میں کتاب لکھی کہ صاحب میرے مرشد تو ہوا میں 1 فٹ اوپر اڑا کرتے تھے، میں نے آپ کی ضد میں اپنے مرشد کو 10 فٹ اونچا اڑا دیا، کسی اور صاحب نے ان کو 50 فٹ اونچا اڑا دیا۔ اگر ان اولیاء کرام کی لکھی ہوئی اپنی کتابیں پڑھیں آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں کشف و کرامات کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، وہاں تعلیمات ہیں۔ یہ میں نے اور آپ نے عقیدت کے ماروں نے یہ چیزیں لکھ دی ہیں، ان کو اگنور کر دیجیے۔ آپ صرف ان اولیاء کرام کی تعلیمات کو دیکھیے، باقی جو کچھ یہ کہانیاں ملتی ہیں ان کو ایک طرف کر دیجیے۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اس کا دوسرا پہلو اور بھی ہے، وہ بڑا پازیٹو ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو عقل مند اور سمجھدار لوگ تھے جن کے پاس اسٹریٹ وزڈم بہت تھی، ان کو ہیومن سائیکالوجی کا پوری طرح اندازہ تھا کہ ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے تو وہ اس نصیحت کے ذریعے دور بھاگتا ہے، بجائے اس پہ عمل کرنے کے دور چلا جائے گا۔ لیکن اگر اسے کوئی خوبصورت کہانی سنائی جائے تو بڑی دلچسپی سے سنتا ہے اور اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ایک سمپل سادہ مثال ہے، ابھی میں ایک صاحب ہیں ان کی وہ ٹریول لاگ پڑھ رہا تھا، تو اس میں کسی باغ کی وہ سیر کرا رہے تھے، تو فرمانے لگے کہ یہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر رات کے وقت اس باغ میں آیا جائے تو یہاں ایک چڑیل رہتی ہے جو چمٹ جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا بڑا گھنا باغ ہے، وہ لوگوں کو وہاں جانے سے روکنے کے لیے یہ کہانی بنا دی گئی کہ وہاں چڑیل رہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ درخت جتنے بھی ہیں دن کے وقت وہ آکسیجن ایمٹ کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں، رات کو یہ عمل الٹا ہو جاتا ہے، آکسیجن ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت درختوں کے درمیان چلے جائیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے پھیپھڑوں میں بہت زیادہ چلی جائے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ بعض کا سوچا حواس ہمارے مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو رات کے وقت درخت کے نیچے جانے سے منع کرنے کا ایک یہ طریقہ تھا کہ یہ کہا گیا کہ صاحب چڑیل چمٹ جائے گی۔ ہم بچپن سے سنتے آئے تھے کہ رات کو درختوں کے قریب نہ جاؤ کہ وہاں جن بھوت ہوتے ہیں۔ وہ اصل میں وہ ایک طریقہ تھا، یہ عقل مند لوگوں نے طریقے گھڑے تھے۔ تو وہ جو کرامات کی کہانیاں ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک وزڈم یہ ہوتی کہ لوگوں کو اصلاح کی طرف اٹریکٹ کر لیا جائے، اگرچہ اس کی نیگیٹو سائڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو انہیں آپ اگنور کر دیجئے، اولیاء کرام کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کر لیجیے۔